حضرات گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جمعہ کے مبارک دن میں اور آپ اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے آئے بیٹھے ہیں، بہت وقت گزر چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں گزرے وقت کی بربادی کا احساس نصیب فرمائے، باقی ماندہ وقت نیکی، عبادت، اپنی بندگی اور رضا کی توفیق بخشیں، ایمان پر جئیں، اعمال والی زندگی اللہ اپنی مہربانی سے کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو سفر درپیش رہتے ہیں، ہر سفر کا ایک آغاز ہوتا ہے جہاں سے سفر شروع کرتے ہیں، اور ایک سفر کا اختتام ہوتا ہے جہاں ہم پہنچتے ہیں، جسے منزل کہا جاتا ہے۔ سفر شروع سے آخر تک آغاز سے منزل پہنچنے تک مکمل سفر ہے۔ کامیاب مسافر وہی ہے جو سفر شروع کرنے کے بعد منزل کو پا لے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کو منزل جلدی مل جاتی ہے اور کسی کو دیر سے۔ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی میری طرح سفر میں رہا عمر بھر۔ کامیاب سفر وہ ہوگا، منزل تک وہ مسافر پہنچے گا جو قربانیاں دینا جانتا ہو۔ سفر میں گھر سے نکلنا ہے، اہل و عیال کو چھوڑنا ہے، گھر بار کو چھوڑنا ہے، گھر کے سکون کھانے پینے کو چھوڑنا ہے، کام کاج کو چھوڑنا ہے، اپنے شہر علاقہ کو چھوڑنا ہے۔ تو سفر کے آغاز میں بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، پڑے گا۔ کوئی مسافر کہے کہ میں سفر تو کرنا چاہتا ہوں، کامیاب منزل بھی چاہتا ہوں، لیکن چھوڑنا چھڑانا کچھ نہیں چاہتا، ایسے ممکن نہیں۔ کوئی کہے کہ میں کراچی پہنچنا چاہتا ہوں لیکن لاہور چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ حماقت ہے۔ اس لیے سفر شروع کرتے ہی بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔
پھر سفر کی ضرورتیں ہیں وہ بھی ساتھ ہوں، صحیح رستے کا انتخاب ہو، اس کا علم ہو، قدم اٹھاتا جائے، سفر کی مشکلات سہتا جائے، جان جوکھوں میں ڈالتا جائے، چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، پھر منزل کو پہنچے گا۔ بات سمجھیے گا، جس نے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کا اقرار کر لیا، یہاں سے اس کے اسلام کا سفر شروع ہوا۔ اس نے سفر کرنا ہے، پہنچنا کہاں ہے؟ ایمان تک۔ اس کا سفر اسلام سے ایمان تک کا سفر ہے۔ اب خوش نصیب سعادت مند ہے تو یہ سفر چند منٹوں میں طے کر لے، یا دنوں میں طے کر لے، یا مہینوں میں طے کر لے، یا سالوں میں طے کر لے، یا کرے ہی نہیں، گھر میں بیٹھا رہے۔ وہی جو میں نے مثال ذکر کی، کراچی کے خواب دیکھتا رہے، لاہور چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ عرض کیا مسافر کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ سفر کے آغاز میں سفر شروع ہی تب ہوتا ہے کہ جب وہ بہت کچھ چھوڑنے پر تیار ہو۔ جس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کا یہ سفر شروع ہوا، اسلام سے ایمان تک اس نے پہنچنا ہے۔ لیکن آغاز سفر تب ہے جب بہت کچھ چھوڑے۔ کلمہ اس سے، اسلام اس سے، مسلمانی اس سے جو چھڑوانا چاہتی ہے وہ چھوڑے۔ ایسے ممکن نہیں ہے اسلام کا مسافر، کلمے کا مسافر، ایمان کی جستجو میں نکلنے والا کہے کہ میں کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، اذان ہوتی رہے میں نیند نہیں چھوڑوں گا، سچ جھوٹ مجھے سمجھایا جاتا رہے، 100 روپیہ جھوٹ سے ملتا میں نہیں چھوڑوں گا، نظریں میری آوارہ کی آوارہ رہیں گی، کان میرے جو چاہیں گے وہ سنیں گے، کھانے پینے، رہن سہن، دین دنیا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، میں کچھ بھی اپنی منمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو دوستو اس کا سفر شروع ہی نہیں ہوا۔ سفر کے شروع میں تو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ بہت کچھ چھوڑتا ہے تو سفر کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ گھر بیٹھا رہے، کہے کہ میں گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جانا میں نے کراچی ہے، گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، پہنچنا میں سعودیہ مکہ مدینہ چاہتا ہوں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، زبان سے اقرار کرنے والا، یہ ایمان تک تب پہنچے گا جب بہت کچھ چھوڑے گا۔ جو کلمہ نہیں چاہتا وہ چھوڑے گا۔ سفر اس کا اسلام سے ایمان تک کا ہے، زبان سے دل تک کا ہے۔
جس چیز کو زبان نے تسلیم کر لیا، دل سے وہ چیز منوانے تک کا ہے، زبانی جمع خرچ سے حقیقت تک پہنچنے تک کا ہے۔ یہ سفر ہے اسلام سے ایمان تک کا، یہ سفر ہے زبان سے دل تک کا، یہ سفر ہے یہاں سے یہاں تک کا، یہ سفر ہے زبان جو مانتی ہے دل میں اس سب کو اتارنے کا۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا، آیت شریفہ دل میں بٹھا لیں۔ ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ معاملہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب احد و بدر کے معرکے ہو چکے، مسلمان دوسری فتوحات حاصل کر چکے، تو ارد گرد دیہاتوں کے اندر جو قبائل رہتے تھے، برادریاں رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے کنبے قبیلے رہتے تھے، ان پر بڑا روب پڑا۔ روب پڑنا ہی تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ مسلمان بدر میں 313 تھے، خالی ہاتھ تھے، مکہ سے آنے والے 1000 جنگجوؤں کو انہوں نے خاک چٹا دی، ہمارا کیا کریں گے؟ ان کے دل میں رہ رہ کر مسلمانوں کی یہ دھاک بیٹھتی چلی گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ چنانچہ اس خیال سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے کہ اب ہمارے پاس اسلام قبول کرنے کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں، مجبوری ہے، ورنہ کسی دن مسلمان سر پہ آ پہنچیں گے، جان سے جائیں گے۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ جو سمجھنا چاہے ان کے لیے بات بڑی ہے۔ کچھ عرصے بعد جب اسلام کا یہ غلبہ مستحکم ہوا، ارد گرد نظر دوڑائی گئی، اور ان قبائل میں سے بھی چیدہ چیدہ کچھ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے، تو انہوں نے اپنا اسلام پیش کیا کہ ہم ہیں مسلمان، اور اس اسلام پر انہوں نے پروٹوکول مانگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سے رعایت کی جائے، ہمیں دوسروں کی طرح وظائف دیے جائے، ہمارے ساتھ تقابل نہ کیا جائے، ہم تو مسلمان ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بعض نے احسان بھی جتلایا، کہنے لگے کہ دوسرے جو مسلمان ہوئے انہوں نے سر جھکایا تو ان کے خلاف تو آپ لڑائی کرتے رہے، ہم نے لڑائی نہیں کی، لڑے بغیر مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کی باتوں سے جھلک رہا تھا کہ وہ گویا اپنے اسلام کو مسلمانوں پر ایک احسان جتلا رہے ہیں۔ ہوشیار رہنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت شریفہ اتری جو میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا، یہ جو لوگ آ کر آپ کے سامنے اپنا اسلام پیش کر رہے ہیں اور اسے احسان کے طور پر جتلا رہے ہیں، آپ ان سے کہیں قالت الاعراب آمنا، یہ آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا،
آپ انہیں فرمائیں تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دل تک پہنچا ہی نہیں۔ مضمون دو لفظوں میں سمیٹ لو، عرض کر رہا تھا کلمہ پڑھنا، اسلام قبول کرنا، یہ اسلام کے سفر کا آغاز ہے۔ منزل کیا ہے؟ ایمان۔ جو زبان کہتی ہے اسے دل تک پہنچانا، اس کے لیے پھر سفر شروع کرنا ہے۔ جو چیزیں کلمہ نہیں مانتا انہیں چھوڑنا ہے، ہمت کرنا ہے، قدم آگے بڑھانا ہے، ایمان تک پہنچنا ہے۔ نصیب ہو تو منٹوں میں پہنچ جائے، قسمت ہو تو ہفتوں دنوں میں پہنچ جائے، اور بد نصیبی ماتھے پہ لکھی ہو تو ساری زندگی اسلام زبان پر ہی رہے اور دل میں اس کی ہوا بھی نہ لگے، منزل نصیب نہ ہو۔ اللہ نے بالکل صاف فرما دیا، یہ جو اطراف سے دیہاتی آئے ہیں، مسلمانوں کا غلبہ فتوحات دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھ لیا، اسلام تو قبول کر لیا، اقرار تو ہو گیا، زبان پر کلمہ تو آ گیا، ان سے کہو ایمان والے تم نہیں بنے، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، ان سے فرمائیں ایمان والے تم نہیں بنے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں تک پہنچا نہیں، ہاں زبان مسلمان ہے، اس کے مطابق معاملہ ہے، وہ کرتے رہیں گے۔ میرے محترم دوستو، دو سوال ہیں، انصاف سے کوئی ان پر سوچے۔ پہلا سوال یہ ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سوال یہ ہے اسلام آ گیا، زبان سے اقرار ہو گیا، کیا میں نے اسلام کا سفر شروع کیا؟ کیا میں اسلام سے ایمان تک پہنچا یا چل رہا ہوں؟ کیا میری زبان جو جو کہتی ہے ان میں سے کچھ دل میں اترا؟ جب میری زبان کہتی ہے اللہ نے پیدا کیا، اللہ رزق دیتے ہیں، اللہ ہی مالک ہیں، موت بھی اس کے ہاتھ میں، زندگی بھی، شفا بھی، صحت بھی، خوشی بھی، غم بھی، وہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ دیکھ رہا، سن رہا، اس کی نگاہ میرے اوپر، تو یہ باتیں صرف زبان پر ہی ہیں یا کہیں اندر بھی کچھ آیا؟ اسلام سے ایمان تک کچھ سفر کیا؟ گناہ کرتے وقت اگر مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور خدا مجھے سن رہے ہیں اور میں جو بولتا ہوں بولتا ہی چلا جاتا ہوں، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب سن رہا ہے، تو اس کا مطلب رب سننے والا ہے، یہ صرف زبان پر ہے۔ اب ماں سامنے بیٹھی ہو تو کوئی حلالی سمجھدار شریف بچہ ماں دیکھ رہی سن رہی تو گالی نکالے گا، بےہودہ بات کرے گا؟ نہیں، حیا آئے گی ماں پاس بیٹھے، یہ لفظ بولنے کا نہیں۔ لیکن رب سن رہا ہے، زبان کہتی ہے رب سن رہا ہے، اور پھر زبان جو چاہتی ہے بولتی چلی جاتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ رب کا سننا ابھی زبان پر ہی تیر رہا ہے، دل میں اس کا کوئی اثر نہیں، بال برابر یقین نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرا ہر بندہ میری قدرت کی نگاہ میں ہے، ان اللہ علیم خبیر، میں ہر بندے کے پل پل سے واقف ہوں۔ اب کیسا ایمان ہے کہ اوپر رب دیکھ رہا ہے، نیچے یہ جو چاہتا ہے کر رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ ابھی زبان پر بات دل میں آئی نہیں۔
اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم ابھی مسلمان ہوئے ہو، اسلام قبول کیا، کلمے کا تم نے اقرار کیا ہے، ابھی سفر شروع نہیں ہوا، ایمان تک تم پہنچے نہیں، یہ زبان پر چلنے والے بول ابھی دل میں اترے نہیں۔ تو میں اور آپ نمبر 1 اپنا جائزہ لیں، بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا اپنا حساب کتاب لگائیں کہ ہماری کیا سچویشن ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے، بڑی انصاف سے اپنی عدالت لگائی، خود کو پیش کیا، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اسلام سے ایمان تک کا سفر شروع بھی کیا ہے یا نہیں، کوئی قدم اٹھایا بھی ہے یا نہیں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو اس سفر کی کچھ علامتیں ہیں۔ ان علامتوں پر توجہ ہوگی، دیکھا جائے گا کہ کتنی علامتیں میرے اندر پائی جا رہی ہیں، مطلب اتنا سفر میں طے کر چکا ہوں، کرنے کے موڈ میں ہوں، چل رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ سفر کہاں کا ہے بھائی؟ کوئی سمجھدار بتائے میں نے کیا کہا جی؟ اسلام سے ایمان تک کا یہ سفر ہے، اسلام سے ایمان تک کا، سمجھانے کے لیے کہا زبان سے دل تک کا، زبان جو کہتی ہے دل کو اسے منوانا، یہ سفر ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم نے یہ سفر شروع کیا یا نہیں، کہاں کھڑے ہیں یا ابھی گھر میں ہی بیٹھے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا کچھ علامتیں ہیں، وہ علامتیں اپنے اندر دیکھتے جائیں، خود ہی پتہ چلتا جائے گا کہاں کھڑے ہیں۔ گڈی اجے چنگی کھڑی ہے یا نکلی ہے کتے؟ بہت توجہ سے، آپ بہت پیارے لوگ ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی علامت، اسلام سے ایمان تک سفر شروع ہوا یا نہیں، زبان جو مانگتی دل کو وہ منوانا، یہ بات زبان سے آگے دل تک نکلی یا نہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب ایمان زبان سے دل تک آ گیا تو اسے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت مخلوق کے خالق سے۔ کیسے؟ زبان سے دل تک کلمہ پہنچا، سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ اسے دنیا کی ہر چیز، ہر رشتے ناطے سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی۔ کیوں؟ محبت ہوتی ہے کسی خوبی کی وجہ سے، کسی رشتے کی وجہ سے، اولاد سے محبت یا دوسروں سے محبت، یا رشتے کی وجہ سے یا خوبی کی وجہ سے۔ اللہ سے زیادہ پرانا رشتہ کوئی نہیں، اور اللہ سے زیادہ آگے تک رہنے والا رشتہ کوئی نہیں۔ اللہ ہی سے تو رشتے بنے، اسی نے بنائے، اور اللہ سے زیادہ خوبیاں بھی کسی میں نہیں، وہ تو خوبیوں کے خزانوں کا مالک، زمین پر کوئی خوبیاں حسن و جمال بانٹنے والا، تو جب اس سے زیادہ مضبوط رشتہ کوئی نہیں اور اس سے زیادہ خوبیاں کسی میں نہیں، تو پھر محبت بھی اس سے سب سے زیادہ۔ اب یہ دل مانے تو پھر ہے، یہ دل کو منوانا بات ہے۔ رب ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، مجھے میری نیند پیاری ہے، تو مطلب ابھی زبانی جمع خرچ ہے۔ رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، زور کا وقت ہے، میرا گاہک نکل جائے گا، نماز نکلتی ہے، نکل نہیں، ابھی زبانی جمع خرچ ہے۔ ٹھیک، رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ 100 روپیہ نہ جائے، میں جھوٹ بول کے لے لوں، نہیں۔ ہر چیز سے پیاری ذات اللہ کی ہوگی، سب سے زیادہ محبت اللہ کی، سب سے زیادہ۔ دھیان رکھنا، جملے سننا، دل میں بٹھانا،
سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہو سب سے زیادہ اس کو پانے کی خواہش ہوتی ہے. جب اللہ سے محبت سب سے زیادہ تو سب سے زیادہ رب کو پانے کی خواہش. ٹھیک. جس چیز سے محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے سب سے زیادہ اسے کھونے کا ڈر ہوتا ہے. اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہے تو سب سے زیادہ رب کو کھونے کا ڈر, سب سے زیادہ رب کے ناراض ہونے کی فکر. جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اسے نہیں چھوڑ سکتا, سب چھوڑ سکتا ہے. اللہ سے جب محبت ہوگی اور سب سے زیادہ ہوگی تو پھر اللہ کو نہیں چھوڑے گا, اللہ کے لیے سب چھوڑے گا. اور کلمہ کیا ہے ذرا محبت سے پڑھ لو, لا الہ. رک جاؤ, سب چھوڑنے کا اعلان ہے. کلمہ 6 مہینوں بعد آپ آئے, کلمہ سب سے چھوڑنے کا, سب کچھ چھوڑنے کا اعلان ہے. سب کچھ چھوڑنے کا اعلان کس کے لیے چھوڑنا؟ ایک کے لیے چھوڑنا. کلمہ ہے ہی محبت. لا الہ کوئی میرا نہیں, لا الہ کوئی میرا نہیں. صوفیاء مستی میں یہ ترانے گوایا کرتے تھے, جاؤ جا کر لاکھ دفعہ کہو لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ. لاکھ دفعہ کہہ لے آئے, جاؤ جا کر کہو الا اللہ الا اللہ الا اللہ. پہلے لا الہ میں سب نکالا, کوئی میرا نہیں, کوئی میرا نہیں, کسی سے کچھ امید نہیں, کسی سے کوئی محبت نہیں, کسی کو پانے کی خواہش نہیں, کوئی ایسا نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں. سب چھڑوا دیا, پھر ایک پا لیا, الا اللہ, صرف اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگلی بار سمجھو, کوئی سمجھ سکے تو. جب تک سب کو چھوڑا نہ جائے وہ ایک ملتا بھی نہیں. شرکت اسے پسند نہیں. ایتے ساڑی بڑھی نو نہیں پسند ہے. آج جا کے ذکر کرو کہ دل کر رہا ہے کہ میں اور نکاح مبارک فرما لوں, تو ویکھو سر گنجا ہوندہ ہے کہ نہیں. ٹھیک, قانون اجازت دیتا ہے, شریعت اجازت دیتی ہے, لیکن وہ نہیں دیتی. ہائے محبت میں شرکت ایسی ہے, کسی کو بھی پسند نہیں. اللہ کو اپنے بندوں سے پیار, لا الہ کا شہد چکھو, اللہ کو اپنے بندوں سے پیار. میرے بندوں میرا تم سے پیار ایسا ہے, صرف مجھے دیکھو, مجھے چاہو, صرف مجھ سے مانگو, صرف میری امید رکھو, مجھے سارا بناؤ, میں ہی میں, میں ہی میں, میں ہی میں, لا الہ کوئی نہیں الا اللہ, میں ہی میں. محبت ہے نا. اس لیے سب کو چھوڑے بغیر وہ ایک ملتا بھی نہیں. اس دل کو خالی کرنا پڑے گا, پھر وہ مہمان بنے. شان بہت دنوں بعد تمہیں دیکھا, تمہارے لیے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. ہوشیار توجہ سے مضمون سمجھنا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. اللہ دل سے سب نکال دیا, لا الہ صرف تیری آمد کا انتظار ہے, سب کو دل سے نکال دیا, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. الا اللہ میرے رب, اب تو میرے دل میں آجا, اس دل میں اب تیرے سوا کوئی نہیں, تنہائی ہے. تو عرض کیا کر رہا, اسلام سے ایمان تک کا سفر ہے, زبان سے دل تک کا سفر ہے. زبان جو بولتی اقرار کرتی, دل کو وہ منوانا ہے. سفر شروع کیا یا نہیں, پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ. ناراض نہ ہونا, ہو جاؤ تو مسئلہ بھی نہیں,
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ وہ ہے، لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جیسے مجھ سے محبت کرنی چاہیے ایسی اوروں سے کرتے ہیں۔ شکوہ ہے یحبونہم کحب اللہ، جیسی امیدیں مجھ سے ہونی چاہیے، میں رب ہوں جیسے میری چاہت ہونی چاہیے، مجھے پانے کی فکر، میرا سجدہ، میری نماز، میرا قرآن جیسے میں ان کی پہلی چاہت ہونی چاہیے، ایسے دوسروں کو دیکھتے پھرتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں، بات پھر وہی آ گئی، صرف زبان والے نہیں، سفر طے کر چکے اسلام سے ایمان تک، دل میں بیٹھ چکا ایمان، ایمان والے جو ہیں اشد حبا للہ، دنیا کے منظر سے کوئی چیز پیاری نہیں، میں سب سے پیاری۔ ہوشیار رہو، اگلی سیڑھی آنے لگی بڑی دلچسپ، اسلام سے ایمان تک چلا یا نہیں، اللہ کی محبت سینے میں ٹٹولے کتنی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا رکو ذرا، رکو ذرا، میری یہ محبت کہاں سے ملے گی، میری یہ محبت کہاں سے ملے گی، سینے میں وہ محبت بھی ضروری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کو چھوڑ کر، اس کے طریقوں کو چھوڑ کر، اس کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی میں میرے محبوب کی زندگی نہ ہوئی، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، زبان پر محمد الرسول اللہ نہ آیا، میں اپنی محبت بھی قبول نہیں کی۔ اس لیے اسلام سے ایمان تک کا سفر ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ نے سینہ ٹٹولنا، اللہ کی محبت ہونی چاہیے کتنی ہے، مطلب اتنا سفر کر چکے، پھر اللہ کی محبت سے ہی اللہ کے محبوب کی محبت ہے وہ کتنی ہے۔ خداوند قدوس کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اتنی مطلوب ہے، فرمایا کسی صورت بھی کوئی شکل نہیں بنتی، کوئی شکل نہیں بنتی کہ میرا محبوب تمہاری زندگی میں نہیں اور تم مجھے پالو، کبھی سوچنا بھی مت۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایمان ہی قبول نہیں، ایمان ہی قبول نہیں، مجھے اپنا لا الہ الا اللہ ہی قبول نہیں، جب تک تمہاری زندگیوں کے فیصلے اور معاملے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ وکیل صاحب آپ کی عدالتی زبان میں کہوں کہ جب تم میرے محبوب کی زبان نبوت کو سپریم لا نہیں سمجھتے، توجہ، جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ارشادات کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں کہ میں اپنے طریقوں پر جیوں گا، کیا ہوا، سنت ہی تو ہے، میں رب تمہیں ملنے والا نہیں۔ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے دوستو، اسلام سے ایمان تک کے سفر کی علامتیں بتا رہا۔ پہلی علامت اللہ کی محبت، دوسری علامت اسی محبت سے اللہ کے محبوب کی محبت، اور یہ محبت رکتی نہیں، سفر کرتی ہے۔ ذرا ہوشیار رہو، مزے اٹھاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی محبت دل میں، اس محبت سے میں محبوب کی محبت، روکنا نہیں یہ محبتوں کا سفر، آگے چلنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی من احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ابو بکر کی الف سے آخری صحابی تک،
میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، 23 سال میں نے جد و جہد کر کے یہ جماعت بنائی ہے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے جو محبت رکھے گا دراصل اسے مجھ سے محبت۔ تو محبت کا سفر رکنا نہیں چاہیے۔ اسلام سے ایمان تک چل رہا ہے یا نہیں، ان محبتوں پر غور کرے۔ پھر یہاں بھی نہیں رکا، آگے چلا، یہاں بھی نہیں رکا، آگے چلا۔ جو اللہ کے قریب ہیں بعد والے، فقہاء، محدثین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، ان سب کی محبتیں دل میں رکھنا، اس لیے کہ ہمارے ان پیاروں کی محبتیں ہی تمہیں ہم تک پہنچائیں گی۔ ہاں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ کبھی بھی کسی فقیر، بزرگ، کسی محدث، کسی اللہ والے کے متعلق کبھی بھی میلا نظریہ نہ رکھنا، کوئی کچھ بھی کہے۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی میں اب اہل حدیث بن گیا ہوں، ماشاءاللہ۔ اہل حدیث بننے کا مطلب کیا ہے کہ صدیوں پہلے کے لاکھوں حدیث کے حفاظ، صحابہ کے شاگرد، امت کے فقہاء، ساری دنیا جن کی فقہی تعلیمات پر عمل کر کے سجدے کر رہی، ان کے گریبان پکڑنے لگ گئے۔ اولیاء اللہ کی توہین بزرگاں کبھی نہ کرنا، کبھی بھی۔ ان کو کاکا میں تمہیں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، چنگی میں نہیں رہتے تھے تم۔ اہل حدیث ہو، آپ کو مبارک ہو، لیکن کسی بزرگ کو چھیڑنا، کسی اللہ والے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا، اور کسی کی بھائی آپ کے پاس ہے کیا، پتہ کیا ہے آپ کو؟ میں چھیڑتا جھوٹا کسی کو نہیں، صرف آپ کو ایک بات سمجھاتے ہوئے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں کی محبت یہ اللہ کی محبت کی ضامن ہے۔ خدا بندے قدوس کی محبت نہیں پا سکتا اگر اللہ والوں کی دل کے اندر ذرا سی بھی میل ہو۔ بچو، شٹ اپ کال دو، چپ کرواؤ، پاس رکھو اپنی تحقیق۔ جو پھر بھی قابو نہیں آتا، جمعرات میں میرے کو انہوں نے کہا چلو قاری صاحب کو جا کے گل کر دیا، نالے چاہ بھی پیوں، پلاؤں گا انشاءاللہ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ بخاری کا اعلان کرنے والوں، تمہیں بخار ہے، بخاری کا کچھ پتہ نہیں، امام بخاری سے سنو۔ امام بخاری اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، جس نے میرے ولی سے بغض رکھا میں خدا کا اس سے اعلان جنگ۔ تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی؟ اولیاء اللہ کی محبت، دین والوں کی محبت، علم والوں کی محبت، پوری امت ان سے فیضیاب ہوئی۔ کبھی مت چھوڑو، کبھی مت چھوڑو۔ تو عرض کر رہا، اسلام سے ایمان تک سفر ہے، ہم اس سفر پر نکلے یا نہیں، چلے یا نہیں، یہ زبان سے دل تک بات پہنچی یا نہیں۔ پہلی علامت محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے پیغمبر کی محبت، صحابہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت۔ اب سینہ ٹٹول لو، گھوڑا بھی حاضر میدان میں، جہاں جہاں جتنی محبتیں پائی گئیں، مطلب اسلام سے ایمان تک کا سفر شروع۔ دوسری علامت پر آئی، کلمہ زبان سے دل تک اترا یا نہیں، اسلام سے ایمان کا سفر شروع ہوا یا نہیں۔ دوسری علامت کیا ہے؟ اطاعت۔ لفظ ایک ایک بول رہا ہوں شاید یاد رہے۔ اطاعت، محبت کے بعد اطاعت۔ جہاں محبت ہو وہاں خود بخود سر جھک جاتے ہیں،
جہاں محبت ہو وہاں خود بخود ماننی پڑتی ہے. ایسے ممکن نہیں کہ محبت ہے اور انکار ہو، محبت ہے اور مجبوریاں ہوں. فجر نہیں پڑی، رات دیر سے سوئے تھے کنے آنکھیں سی دیر نہ سو، ہاں جی آنکھ ہی نہیں کھل دی. یہ مجبوری، یہ مجبوری، یہ مجبوری، یہ مجبوری نہیں بھائی. محبت میں کمی ہے، محبت مجبوریاں نہیں مانتی. محبت میں تو سر جھکانا ہے، ماننا ہے. نہیں اٹھا جا رہا، فجر ماننا ہے، پڑھنی ہے. ظہر دکان مصروفیت نہیں نکلا جا رہا، نہیں پڑھنی ہے. عصر پڑھنی ہے. حج فرض ہوا، مجبوریاں بھاڑ میں جائیں. اللہ کے گھر پہنچنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال دینا، زکوٰۃ نکالنی ہے. جو جو رب کا حکم آئے سر جھکتا چلا جائے. کیا سمجھا رہا ہوں؟ اسلام سے ایمان تک کا سفر، زبان سے دل تک کا سفر. ابھی زبانی جمع خرچی ہے یا دل میں بھی کچھ ہے؟ اس کی دوسری نشانی کہ زندگی کے اندر اطاعت آئے گی، ماننا آئے گی. اگر اطاعت نہیں آ رہی تو سمجھو ابھی سفر چلا ہی نہیں، ابھی کلمہ زبان پر ہی گھوم رہا، ابھی اسلام کی گاڑی آگے نکلی ہی نہیں. تھوڑا تھوڑا ہے تو مطلب ایک دو قدم اٹھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہاں اطاعت سے اطاعت نکالو. میں اللہ کی اطاعت کافی نہیں، میں اللہ کی اطاعت کافی نہیں. تمہیں کیا خبر میری کیسے ماننی ہے، تمہیں کیا خبر میری کیسے اطاعت کرنی ہے. اس کے لیے میں نے اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیجا، اس کی مانتے جاؤ، سمجھو میری محبوب. ہوشیار رہنا، بات آگے چلانا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. بالکل ترتیب الگ ہے. کہیں ایسے ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، پہلے اللہ کی اطاعت پھر پیغمبر کی. یہاں معاملہ الٹ ہے. فرما من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے پیغمبر کا رنگ اپنا لیا، پیغمبر کی سنت اپنا لی، پیغمبر کے طور طریقوں پر آ گیا، جو پیغمبر کے راستے پر چل پڑا، سمجھو مجھ تک پہنچ گیا. بڑی آیات ہیں، حیران کن ہیں. کاش وقت ہوتا، حالات ہوتے. ایک آیت شریفہ میں ضرور پیش کروں گا. ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ فرماتے کسی ایمان والے کو، مرد ہو یا عورت ہو، یہ اختیار نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے، کسی چیز کا حکم دے دے تو پھر اس کا اپنا اختیار ختم ہوا. ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ گل ود گئی اور میرے ہاتھوں سے نکل گئی، اب میرا کوئی اختیار باقی نہیں رہا. جب اللہ نے کسی معاملے میں حکم دے دیا کہ بس یہ کرنا ہے، تو بندے کا اختیار نہیں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب پیغمبر کا طریقہ، اس کی سنت سامنے آ گئی تو امتی محبت کرنے والا بات اس کے اختیار سے نکل گئی. محبت میں مرضیاں نہیں چلتی صاحب، جو مزاج یار میں آئے بسم اللہ. ایسے کہاں ہے کہ مجھے محبت بھی ہے اور میں ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. مجھے محبت بھی ہے اور مجھے 40 سال یہ سمجھاتے ہوئے ہو گئے پاک پیغمبر کا چہرہ یہ تھا، لباس یہ تھا، کھاتے سے تھے، پیتے سے تھے، مجھ سے تو بیٹھ کے بوتل نہیں پی جاتی، ادھی دنیا تے کھلوتی ہوتی. کس کو نہیں پتا کہ سنت کیا ہے؟ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے.
پیغمبر کے رستے طریقے سے ہٹ کر جنت کا رستہ مل جائے، اللہ کی معافی بخشش کا رستہ مل جائے، ممکن نہیں ہے۔ خلاف پیغمبر کسے راہ کسید، ہرگز نہ ممکن بخواہد رسید، ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر کا رستہ چھوڑے اور جنت پا لے۔ اس لیے بات سمجھیں، اسلام سے ایمان تک چلے یا نہیں، دوسری علامت اطاعت، اللہ کی اطاعت، پھر اطاعت رکی نہیں آگے چلی، پیغمبر کی اطاعت پھر بھی رکی نہیں آگے چلی، جیسے محبت نے سفر کیا تھا اطاعت نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میری امت آؤ میں تمہیں جنت کا رستہ بتاؤں۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیں، میں بتاتا ہوں جنت کا رستہ کیا، ما انا علیہ و اصحابی، میرے قدموں پر اس طرح چلتے جاؤ جیسے میرے پاک صحابہ چلتے۔ رکھو ابو بکر عمر عثمان علی کے قدموں پر قدم، دیکھو ان کی نمازیں، دیکھو میرے اصحاب کو ان کے چہرے، دیکھو ان کے روزے حج زکات، دیکھو میں کیسی امت تیار کر کے گیا، 1.25 صحابہ، سارے ہدایت کے ستارے۔ اطاعت رکے گی نہیں، میرے پیچھے چلنا ہے تو صحابہ کے قافلے کے پیچھے چلو۔ اب نوجوان بیٹھے ہیں، کوئی بد نصیب تاریخ جھوٹی انسانوں کی لکھی اٹھا کر آ کر گمراہ کرے اور صحابہ کے بارے میں بتائے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، سب جھوٹ، خدا کا قرآن سچا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، پاک پیغمبر پر ایمان لانے والے سارے جنتی، سارے حق والے۔ ممکن نہیں۔ استاد لائق ہو، اسٹوڈنٹ نالائق ہو تو استاد کی لیاقت کو کیا کرنا؟ نہیں سمجھے؟ استاد لائق ہو تو اسٹوڈنٹ لائق ہوں گے۔ استاد کی قابلیت ڈگری سے نہیں، طلبہ کی کامیابی سے ہے۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر، نبیوں کے بھی امام، سب سے کامیاب نبی، سب سے کامیاب معلم ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ جنت کے نشان شاگرد بنا کر ایک آسمان پر چمکتے ستارے، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر، ابو بکر کی الف سے آخری صحابی کی یہ تک، سارے زمین پر جنتی ستارے چھوڑ کر کسی کی باتوں میں مت آئے۔ تو اطاعت چلی اوپر سے، اللہ کی اطاعت کیسے؟ پیغمبر جیسی، پیغمبر کی اطاعت کیسی؟ صحابہ جیسی۔ اطاعت پھر بھی رکی نہیں، اطاعت چلی آگے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کبھی علم نہ ہو، کبھی علم نہ ہو تو ادھر ادھر کی ہانکنا مت، علم والوں سے پوچھ لینا۔ اس لیے امت نے جب لاکھوں احادیث بکھری پڑی ہیں، صحابہ کرام دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ نے انتظام فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری اور اگلے سارے، ان سب نے دین سمیٹا۔ احادیث زبانوں پر تھی، کتابوں میں لے آئے۔ احادیث میں مختلف ماحول کی مختلف چیزیں تھی، امت کی رہنمائی کی۔ آؤ ہم بتاتے ہیں، یہ نبی کی نماز تھی، یہ نبی کا روزہ تھا، یہ نبی کا رکوع تھا، یہ نبی کا سجدہ تھا، یہ پیغمبر کی زندگی تھی۔ ابو حنیفہ نے پیغمبر کی زندگی، نماز روزہ بتایا، امت نے کر لیا۔ بات تو ساری سمجھ کی ہے یا نصیب کی ہے، ایڈا الجبرت ہے کوئی نہیں۔ تو یہ اطاعت رکنی نہیں، اللہ کی اطاعت، پیغمبر کی اطاعت، صحابہ کی اطاعت، آگے علم والوں کی اطاعت۔ دو نشانیاں ہو گئیں کس چیز کی؟ اسلام سے ایمان تک کا سفر۔
اگر شروع کیا زبان سے دل تک بات پہنچی تو دو نشانیاں، ایک محبت، دوسری اطاعت۔ اگلی گل آپ پہ سمجھ جانا، وقت ختم ہوا، نشانیاں اور بھی ہیں، ایک ایک لفظ کر کے بیان کرتا ہوں، سنتے جائیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈر۔ محبت میں یہ ہے، جس سے آپ کو محبت ہے خدشہ رہے گا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کوئی بات ایسی ویسی نہ ہو جائے۔ آج جناب کا موڈ ذرا اترا ہے، پوچھے تو صحیح ہوا کیا، کوئی ناراضگی تے نہیں؟ ٹھیک، چھوٹی موٹی محبت تو ہم سمجھتے ہی ہیں نا۔ تو اللہ سے محبت ایمان کی علامت، زبان سے اسلام دل تک آیا یا نہیں؟ اگر ہے تو تیسری نشانی یہ ہے کہ رب کی ناراضگی کا ڈر۔ جب اللہ سے محبت ہے تو اس کی ناراضگی کا بھی تو میں نے ہی سوچنا ہے نا بھائی۔ فجر نہیں پڑھی، زور نہیں پڑھی، اب تک اتنی نمازیں نہیں پڑھی، رب مجھ سے ناراض ہے یا نہیں؟ یہ اسلام سے ایمان تک کے سفر کی تیسری علامت ہے۔ چوتھی علامت بھی سن لو، اللہ کی مخلوق سے پیار ہو۔ محبوب کے محبوبوں سے پیار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ سے بہت محبت، بڑا تعلق ہے، لیکن آپ کا بچہ جو ہی سامنے آئے تو وہ اسے برا بلا بھی کہے، ڈانٹ ٹپڑ بھی کرے، مار پیٹ بھی کرے، کہے جی کہ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے۔ بات سمجھیں، ایسے ہے نہیں۔ مجھ سے محبت ہے تو میرے بچے سے اتنی نفرت عداوت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں سنو، مجھے اپنی ساری مخلوق سے پیار، نیک ہے گناہگار ہے یہ میرا معاملہ ہے، تیرا نہیں۔ یا تو اللہ کی طرف سے نمائندے ہم بن جاتے ہیں کہ بھئی نیکی بھی ایسی ناپنی ہے تے گناہ بھی نہ، یہ میرا معاملہ ہے۔ تو پابند ہے اچھے اخلاق کا، تو پابند ہے تو نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، تو پابند ہے تو نے سب کے حقوق پورے کرنے، بہن بھائی عزیز و اقارب پڑوس۔ نیک گناہگار ہے یہ میرا معاملہ ہے، بندہ میرا ہے، میرے پاس آنا ہے، حساب میں نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ اج دے لفظ کہو تے تسی مامے لگ جائے۔ یہ ہم نے لوگوں میں بنایا ہوا ہے جی، فلانا چنگا تے فلانا مارا نہ۔ ہم پابند ہیں حق ادا کرنے کے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، سنو الخلق عیالی، مخلوق ساری میرا کنبہ ہے، جانور بھی، سانپ بچھو بھی، مخلوق ساری میرا کنبہ ہے، اور مجھے سب سے اچھا وہ لگتا ہے جو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ کتنی علامتیں ہوگی؟ 4۔ 5ویں سن لو کہ جب اسلام سے ایمان تک کا سفر آئے گا تو اندر قربانی دینے کا جذبہ ہو۔ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں، کیسے ممکن؟ اللہ پر ایمان، نیند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو مطلب پھر زبانی جمع خرچی ہوا نا۔ اسلام سے ایمان تک کا سفر ہے یا نہیں؟ قربانی کا جذبہ ہوگا۔ صحابہ نے کیسی قربانیاں دی، قرآن میں ان کے تذکرے، وقت نہیں۔ چوتھی اور آخری علامت، اسلام سے ایمان تک سفر شروع ہوا یا نہیں ہوا، یا کہاں تک ہوا؟ دل میں اخلاص ہو۔ کیا مطلب؟ پھر کچھ بھی کرے، حج کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، دین دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے زمین پر، اسے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ تو زمین پر رہتا ہے اور اوپر رہتا ہے، وجود اس کا زمین میں، نظر اس کی اوپر، دل دھڑکتا زمین پر ہے، دھڑکنے سنائی اوپر دیتی ہے۔ یہ کوئی افسانہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، شاعری تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ بلال حبشی چلے کہاں تھے؟ مکہ میں، آواز کہاں تھی؟ پھر یہ دل دھک دھک یہاں کرتا ہے، اوپر تک صدائیں جاتی ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب اس دل میں اسے پانے کی خواہش، اس کے لیے سب کچھ، رضائے الہی مطلوب، یا اللہ بس تو چاہیے،
صحابہ ایسے ہی تھے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہتے تھے اللہ صرف تو چاہیے۔ اللہ نے کہا لے لو، میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میری رضا چاہیے، میں رضا تو جنت میں سب سے آخر میں دوں گا، تمہیں مکے مدینے میں دے دے۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے، الہی رہوں ایک طلبگار تیرے، یہ ایمان ہے۔ تو اسلام سے ایمان تک کا سفر، یہ پوری دنیا میں جماعتیں، نقل و حرکت، تعلیم، شب جمعہ، آپ کو دعوت، نکلو اللہ کے راستے میں، یہ ساری محنت کس لیے ہے کہ یہ اسلام سے ایمان کا ہم سفر طے کر لیں، جو باتیں زبان پر ہیں یہ دل میں آ جائیں۔ یہ کیوں تبلیغ والے بار بار صدائیں لگاتے ہیں، ایمان یقین کی محنت، ایمان یقین کی محنت، ایمان یقین کی محنت، تھوڑی تھوڑی گل سمجھ آئیے، اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔